السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ۔ آج 20 تاریخ ہے۔ آج عدالتوں میں بڑے اہم کیس لگے ہوئے ہیں۔ سب سے اہم کیس تو یہ ہے کہ شہباز شریف کا جو حمزہ شہباز کا جو حلف نہیں لیا جا رہا غنڈہ گردی کے ذریعے، اس کو چیلنج کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ جناب حلف لو۔ آپ یہ دیکھیں ان کی غیر آئینی حرکتیں دیکھیں، مدینہ کی ریاست بنانے والے، نعرہ لگانے والوں کی، کتنی بری بات ہے۔ اور اس کے لیے عدالتوں میں آنا پڑا، پہلے الیکشن کے لیے عدالتوں میں آنا پڑا۔ ہر کام کے لیے عدالتوں میں آنا ضروری ہے؟ ساری چیزیں طے شدہ ہیں، قانون کے مطابق، آئین کے مطابق، اس کے مطابق سارا کچھ چلنا چاہیے، لیکن یہ نہیں چلانا چاہتے، یہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں رہنا چاہتے۔ یہ اس ملک میں مارشل لا لگانا چاہتے ہیں اور اس ملک میں اپنی مرضی چلانا چاہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں ہم ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے آج عدالت میں وہ درخواست دائر کی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں کہ حمزہ شہباز کا جو ہے وہ کیا جائے، اور خام خواہ گورنر بھی پنگا لے کے بیٹھا ہے۔ امید ہے یہ بھی جو ہے نا، جیسے پرویز الہی کا اور عمران خان کا حال ہوا ہے نا، 100 چھتر بھی کھائے ہیں اور 100 پیاز بھی کھائے ہیں، یہ بھی اسی طریقے سے جائیں گے۔ یہ بالکل غیر قانونی لوگ ہیں، قسم خدا کی ان کا بیہیویئر دیکھیں۔ چاہے مرکز ہو، وہ اوپر ایک بیمار ہو کے بیٹھا ہے صدر پاکستان، تو بیمار ہے تو پھر تو فوراً استعفے دے بھائی۔ تو نہ تم نے شہباز شریف کا حلف لیا ہے، نہ کابینہ کا لیا ہے، اس کی تنخواہ بند کرو، اس کی تنخواہ بند کرو اگر یہ کوئی کام نہیں کر رہا تو، صدر پاکستان کی بھی اور گورنر کی، اس کی تنخواہیں بند کرو، یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ بہانے خور ہیں، یہ بہانے خور ہیں سارے۔ تو یہ بات ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ وہ ایک پرانا کیس چل رہا تھا عمران خان کا توشہ خانہ کا، ٹھیک ہے، تو وہ چل رہا ہے، اس کا توشہ خانہ کا کیس چل رہا ہے، اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کی پیشی تھی، جو کہتا ہے میرا تحفہ میری مرضی، ٹھیک ہے۔ ان کو شرم ہی نہیں آتی۔ وہ وہاں پھر اس کا جو وکیل پیش ہوا ہے عمران خان کا، اس نے کہا جی مجھے 2 ہفتے کا ٹائم دیں۔ یہ 1 سال سے یہ کیس لٹک رہا ہے، جیسے فارن فنڈنگ والا چل رہا ہے، اس کے اوپر بھی آتے ہیں۔ یہ ساری عدالتی خبریں ہیں جو آپ کو ہم دے رہے ہیں۔ تو وہ جناب 2 ہفتے کی اس میں ڈیٹ پڑ گئی ہے، اس میں حالانکہ آج امید تھی کہ ان کا کچا چٹھا نکلے گا، لیکن ہائی کورٹ نے یہ کہہ دیا ہے کہ اب تک جتنے آپ کو گفٹ ملے ہیں عمران خان کو، وہ ان کی لسٹ پیش کی جائے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، اس سے مزید انکشافات ہوں گے، آپ دیکھنا مزید انکشافات ہوں گے۔ اور جو آئیں فارن فنڈنگ، جس کے اندر ان کی جان ہے، یہ تو کیس ان کو لے ڈوبے گا، صحیح میں کہہ رہا ہوں، بالکل یہ ان کو لے ڈوبے گا، سب کو لے ڈوبے گا، اور عمران خان کو اس میں جیل بھی ہوگی، یہ پکی بات ہے۔ اس کے کو بھی انہوں نے چیلنج کر دیا ہے۔ اس جج صاحب نے یہ کہا ہے کہ جناب 1 مہینے کے اندر اندر اس کا فیصلہ کیا جائے، کیونکہ یہ 8 سال سے لٹک رہا ہے، 8 سال تھوڑے نہیں ہوتے۔ تو اس کو انہوں نے چیلنج کیا ہے، انٹرا کورٹ اپیل اسے ہم کہتے ہیں۔ 2 ججوں کے پاس کیس انہوں نے لگایا ہے، اس کے اوپر پھر بھی فیصلہ آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ بہانے ڈھونڈتے ہیں، جو ہمیشہ جیسے بہانے ڈھونڈتے ہیں نا، وہی بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ کہتے ہیں جی ان پارٹیاں کا بھی کرو۔ بھائی کیس تمہارا چل رہا ہے، یہودیوں اور ادھر سے تم نے اسرائیل سے فنڈ تم نے لیے ہیں، تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ انہوں نے بھی چلاؤ؟ جی ان کو بھی، ان کی درخواستیں آپ دیں، وہ بھی چلے گا۔ 8 سال سے تو تمہارا یہ کیس چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نہ صدر پاکستان جو ذمہ داری ادا کر رہا ہے، نہ گورنر کر رہا ہے۔ تمہاری حکومت ختم ہوگی، تمہیں تو خود ہی چلا جانا چاہیے تھا، لیکن سر یہ بے شرم لوگ ہیں، یہ نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور فواد چودھری کی جو شعلہ بیانی ہے وہ جاری ہے۔ وہ کہہ رہا تھا جی کہ جو وزیر اعظم نے آج شہباز شریف نے اجلاس بلایا ہے، وفاقی کابینہ کا پہلا اجلاس، تو انہوں نے کہا جی کہ ان کو چاہیے کہ وزیر اعظم ہاؤس کو سب جیل قرار دے دیں۔ اچھا، بڑی خبر ہے بھائی۔ تو بنی گالہ کو کون سا ہاؤس قرار دیں؟ ذرا بتا دیں۔ کوئی کتا ہاؤس کر دیں، شیرا ہاؤس کر دیں، شیرو ہاؤس کر دیں، ٹائیگر ہاؤس کر دیں، یا منشیات کا اڈا جہاں شہد کی بوتلیں ملتی ہیں وہ والا ہاؤس کر دیں۔ کون سا ہاؤس کریں؟ اس کا نام بھی تجویز کرو فواد بھائی، اس کا نام بھی تجویز کرو۔
کہ بنی گالہ کو کس نام سے پکارا جائے، وہاں کیا کیا ہوتا ہے۔ میں حکومت کو کہہ رہا ہوں کہ ادھر چھاپا بہت ضروری ہے، آپ کو بڑے گفٹ بھی مل جائیں گے، ڈالر ملیں گے، ڈالر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں کتنے ڈالر پڑے ہیں، ڈالر ملیں گے، تو وہ آپ کرو اور ان کے کچے چٹھے عوام کے سامنے لاؤ۔ یہ جو میں نے صبح بھی بنائی ہے جی کہ رات کو میں خیر خیریت سے سویا ہوا تھا، عمران کی حکومت تھی، صبح اٹھا تو مجھے پتہ چلا کہ میں تو غلام ہو گیا ہوں۔ واہ بھائی واہ، وہ بھی امریکہ کا غلام۔ میرا خیال ہے اب ہمارے پاکستانیوں کے نا ویزے بڑی آسانی سے لگ جائیں گے۔ ہم ان کو امریکیوں کو کہتے ہیں کہ یار عمران خان کہتا ہے کہ ہم آپ کے غلام ہیں، تو جب غلام ہیں تو ہمارے ویزے لگاؤ، سب لوگ ویزوں کے لیے اپلائی کریں۔ یہ اچھی تجویز میں آپ کو دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے سر جھوٹ کا پلندہ ہے، اور یہ جگہ جگہ بینر لگے ہوئے ہیں، غلامی چاہیے یا آزادی چاہیے۔ آئے ہائے، ایک دن میں عمران خان نے 22 کروڑ عوام کو غلام بنا دیا ہے، ایک دن میں۔ یہ حد نہیں ہو گئی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چلیں جی، انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تو تب تک کے لیے خدا حافظ۔ یہ آج کی عدالتی تازہ ترین خبریں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔